بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی جو بہت بد کردار تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو حسن و جمال خوب دیا تھا۔ وہ بد کردار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اسی شہر میں ایک بڑا محل بنا لیا اور اس میں ایک تخت بنوایا۔ وہ بن سمر کر ملکہ کی طرح اس تخت پر بیٹھتی اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے پورے شہر کے امراء اس کے دربار میں حاضر ہوتے۔ اس کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر اپنے تخت پر بیٹھی تھی۔ کسی غریب بستی کا نوجوان جو بڑا نیک تھا، عبادت گزار تھا، اور ادھر سے گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر اٹھی اور اس بدکردار عورت پر جا پڑی۔ اس بدکردار عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ پھر وہ جب بھی مراقبے میں، عبادت میں یا تسبیح کرنے بیٹھتا تو اس کا دل نہ لگتا۔ اس نے اپنے آپ کو بڑی تکلیف دی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا رکھا، لیکن پھر بھی دھیان نہ جاتا۔ اس نے سوچا کہ میرے دل و دماغ سے اس عورت کا خیال تو نہیں جا رہا، کیوں نہ میں اس کے پاس ہی چلا جاؤں۔ چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا اس نے وہ سب بیچ دیا اور اتنے پیسے اکٹھے کیے کہ جتنے میں وہ اس عورت کے پاس جا کر بیٹھ سکے۔ وہ اس بد کردار عورت کے پاس آیا، پیسے دے کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کرتے ہی اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے کتنے سال نیکوکاری میں گزارے ہیں، آج میرا اللہ مجھے اس بد کردار عورت کے پاس بیٹھا دیکھ رہا ہوگا۔ بس یہ خیال آیا تو اللہ کا ڈر اس کے دل پر غالب آ گیا۔ اس نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت اس سے پوچھتی رہی کہ تم کانپ کیوں رہے ہو، تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا بس میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور جاؤ۔ وہ بولا نہیں۔ یہ سن کر وہ بدکردار عورت بڑی حیران ہو گئی اور کہنے لگی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح آیا ہو اور آ کر بیٹھ گیا ہو اور پھر واپس چلا گیا ہو۔ مگر نوجوان نے کہا میں جاتا ہوں یہاں سے۔ اس عورت نے کہا تم کون ہو اور کیا ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور فلاں بستی کا رہنے والا ہوں۔ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مسلح پر بیٹھ کر گزار دی، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھا دیکھ رہا ہوگا۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ وہاں سے چل پڑا۔ کچھ وقت اس عورت کے صحبت میں گزارنے کی وجہ سے اس کی صحبت کا اثر اس عورت پر ہو گیا، اس کی برکت اس کو مل گئی۔ چنانچہ اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کمارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں کا مرتکب رہتی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہو گئی، نادم ہونے لگی کہ کیا کروں۔ دل میں خیال آیا کہ اچھا چلتی ہوں اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اب اس کو بستی کا ایک بندہ پہچانتا تھا۔ وہ ایسی نامی گرامی عورت تھی۔ وہ چلی اور جا کر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب جس کو پیغام دیا وہ بیوقوف تھا۔ کچھ پیغام پہنچانے والے بھی تو بیوقوف ہوتے ہیں جن کو ڈھنگ سے پیغام پہنچانے کا طریقہ نہیں آتا۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نام سنا تو آپ کو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے آئی ہے، ان سے اس کا کیا تعلق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ اس سے کہو کہ چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بیوقوف نے آ کر کہا کہ میں نے بات تو کی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہو گئے، وہ بڑے خفا ہوئے، وہ ڈر گئی اور کہنے لگی کہ میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ مجھ سے پہلے ہی ناراض تھا، اب تو اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، میرے لیے تو اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے واپس آئی۔ وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہ کیا، میں اتنی گری ہوئی عورت ہوں کہ وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ چنانچہ وہ گھر آئی اور گھر آ کر کنڈی لگا لی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے آگے سجدہ کرے۔ چنانچہ اسے اور کوئی طریقہ نہیں آتا تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا، دل سے کہہ رہی ہوگی کہ میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں، اے خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ اس پوری دنیا میں اور کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی شان دیکھیے، اس نے رات گزاری تو اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، میری خادمائیں بھی تو ہیں، اگر میں نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ تو مجھے نہیں رہنے دیں گے۔
بہتر ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ تبھی اس نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سے کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں کو اور حسن و جمال کو نہ دیکھے کہ یہ کون ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ عورت ذات ہوں، کہاں جاؤں گی؟ دل میں خیال آیا کہ وہ جو نیک نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں اور اس کی خادمہ بن جاؤں۔ مجھے امید ہے کہ وہ مجھے نکاح میں بھی قبول کر لے گا۔ یہ اس کی بستی کی طرف چل پڑی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بستی میں اس کے گھر میں پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے آئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر و عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اس وقت نکلتا ہے، تم اتنی دیر انتظار کر لو۔ چنانچہ اس نے کہا کہ بہت اچھا۔ یہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے میں بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پر پڑی۔ یہ سامنے بیٹھی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اسے کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا۔ میں اپنے مسلح کو چھوڑ کر بالآخر اس کی چارپائی پر جا بیٹھا تو اس نوجوان کے دل پر خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آ گئی۔ میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ نوجوان پر اتنا خوف طاری ہو گیا کہ وہ وہیں پر گر پڑا اور اس کی جان نکل گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ ہو گئے اور اس عورت کو بڑا غم تھا۔ خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں اس نیت سے آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب تو وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے راضی ہو جائے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب گھر والوں نے بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ پہلے ایسی عورت رہ چکی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرنے والی ذات ہے۔ جب اللہ پاک معاف کر دیتا ہے تو انسان کیا چیز ہے۔ چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور وہ اس عورت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء کرام میں سے گزرے۔ ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیکی کی بات سننے، اسے سمجھنے اور اسے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس بدکار عورت اور ولی اللہ کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور آپ کو اس طرح کے ولی اللہ کے واقعات اور ویڈیو دیکھنے سننے کو ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔